ایک دن مدینے کی گلیاں سونی ہو گئیں، مسجد نبوی کے ستون جیسے جھک گئے ہوں اور اصحاب رسول کے چہرے جیسے چاند سے بے نور ہو گئے ہوں۔ وہ دن تھا 12 ربیع الاول، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان پر صرف ایک جملہ تھا، جو کہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ لیکن پھر ایک مرد مومن آگے بڑھا، دل تو اس کا بھی زخمی تھا مگر زبان پر قرآن تھا۔ وہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے بلند آواز سے وہ آیت پڑھی جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 ہے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں۔ حضرت عمر کے گھٹنے کانپنے لگے، زمین پر بیٹھ گئے، کیونکہ قرآن سن کر سچائی کا بوجھ دل پر اتر چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد امت کا سب سے بڑا سوال تھا، قیادت کس کو دی جائے؟ صحابہ کرام جمع ہوئے اور سب کی نگاہ ایک ہی ہستی پر جا ٹھہری، الصدیق الاکبر ابو بکر بن ابی قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے فضائل خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ اگر میں اللہ کے سوا کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ بیعت کے بعد آپ رضی اللہ عنہ منبر پر تشریف لائے، لوگ خاموش، دل لرزا، آنکھیں اشکبار تھیں، اور آپ نے فرمایا، ایھا الناس انی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم۔ لوگو، مجھے تم پر حکمران بنایا گیا ہے، حالانکہ میں تم میں سب سے بہتر نہیں ہوں۔ کیا آج بھی کوئی حکمران ایسا اعتراف کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا، فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِینُونِی وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِی۔ اگر میں بھلا کروں تو میری مدد کرنا، اور اگر میں غلطی کروں تو مجھے سیدھا کرنا۔ یہی تو تھی وہ قیادت جو امت کو جوڑتی تھی، بگاڑتی نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا، الصدق امانہ والکذب خیانہ۔ سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے۔ آج ہمارے گھروں میں، ہماری زبانوں پر، ہمارے کاروبار میں کیا سچائی باقی ہے؟ آپ نے فرمایا، الضعیف فیکم قوی عندی حتی ارجع علیہ حقہ انشاء اللہ۔ تم میں جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک قوی ہے، یہاں تک کہ میں اسے اس کا حق دلا دوں اگر اللہ نے چاہا۔ یہی وہ جملہ تھا جو مدینے کی گلیوں میں عدل بن کر گونجنے لگا، اور آپ نے فرمایا، میری اطاعت کرو جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہوں۔ اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو مجھ پر تمہاری کوئی اطاعت نہیں ہے۔ یہ کلمہ قیادت کے ہر دروازے پر کندہ ہونا چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ صرف تاریخ نہیں، یہ آئینہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو کہا وہ صرف الفاظ نہیں، امت کے لیے ایک دستور تھا۔ ہم خلافت مانگتے ہیں لیکن اپنے اندر صدیق جیسی سچائی، عدل، تقوی، عاجزی پیدا کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہمیں خلافت کی نہیں، خلافت کے اصولوں کی ضرورت ہے۔ سچ بولنا خلافت ہے، ظالم کے سامنے حق کہنا خلافت ہے، کمزور کا حق دلانا خلافت ہے، اللہ کی رضا کے لیے قیادت کرنا خلافت ہے۔
اللہ کرے ہم اپنی زندگیوں میں صدیقیت کا چراغ جلا سکے۔ یا اللہ ہمیں وہ تقوی عطا فرما جو ابو بکر کے دل میں تھا، ہمیں وہ زبان دے جو سچ سے ہٹے نہ، ہمیں وہ قیادت عطا فرما جو تیرے لیے ہو نہ کہ دنیا کے لیے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اور آپ کے دل کو لگی تو اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک ضرور پہنچائیں۔ صدیق اکبر کی سنت کو زندہ کیجئے، تاریخ کو دہرائیے اور ایمان کو جگائیے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔